الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سورہ الحجرات مدنیہ ہے. اس میں 18 آیات ہیں. ہم نے 18 آیات کی تقسیم پڑھ لی تھی کہ پہلی 5 آیات آداب رسالت کے بارے میں ہیں، پھر اگلی 4 آیات مقام صحابہ کو کھولتی ہیں، پھر اس کے بعد 3 آیات اکرام المسلمین کے بارے میں ہیں، پھر اس کے بعد ایک آیت جو ہے وہ مقام انسانیت کو کھولتی ہے. آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے وہ ایک ہی آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، گورے، کالے، عربی، اجمی، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں یا جنوب کے ہوں، مسلمان ہوں یا کافر ہوں، سب انسان تو ہیں. تو انسان ہونے کے ناطے جو بندوں کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تمہارا باپ بھی ایک ہے اور تمہاری ماں بھی ایک ہے، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو. یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ 1400 سال پہلے جب علم نہیں تھا، دنیا جانتی نہیں تھی کہ کیا علم ہوتا ہے، اس وقت انسانوں کو بتایا کہ دیکھو سب انسان ایک لیول پر ہے کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. آج کی سائنس کی دنیا کہتی ہے جی کہ عصبیت ختم کرو، رنگ و نسل کا تفاوت ختم کرو، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. نہیں، 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیم دے دی گئی کہ تم انسان ہو اور انسان ہونے کے ناطے سب ایک ہو، کسی ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت نہیں. ہاں، اگر فضیلت کا کوئی معیار ہے اللہ کے ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ احترام والا بندہ ہے. کیا خوبصورت نتیجہ نکالا ہے اس آیت میں. اور اس کی تفصیل تو آگے آتی ہے، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے سبق کو ذرا اور اچھی طرح دہرا لیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے پیچھے ہم نے کیا پڑھا. جو پہلی 5 آیات ہیں وہ کس بارے میں ہیں؟ آداب رسالت کے بارے میں. اب تھوڑا اس سے اور بھی آگے جائیں کہ آداب رسالت میں 3 خاص لفظ ہیں جو ہمیں یاد رہنے چاہیے. ایک لا تقدموا، دوسرا لا ترفعوا، اور تیسرا لا تجہروا. اگر یہ 3 لفظ ہمیں یاد رہیں گے تو ہمیں رہے گا کہ مقام رسالت میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے. لا تقدموا ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہم نے کسی بھی کام میں اللہ اور اس کے رسول سے کسی معاملے میں پہل نہیں کرنی، ان کے حکم سے پہل نہیں کرنی، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، بس تسلیم. جب حکم سامنے آ گیا سر جھکا دے. اور اسی تقدم کے لفظ سے پتہ چلا کہ جو احترام ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں، وہ بھی اسی احترام میں شامل ہے. چنانچہ علماء کا بھی احترام اسی طرح ہی کرنا چاہیے. ان کے سامنے لاجک دینا، باتیں کرنا، اپنی عقلی جو ہے وہ دلیلیں دینا، یہ سب غلط ہے. کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے کئی دفعہ علماء سے بیٹھ کے بحثیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. شریعت نے اس کو منع کیا گیا. اور اسی میں ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب کرے، اولاد ماں باپ کا ادب کرے، شاگرد استاد کا ادب کرے. پھر رسم و رواج سے اور بدعات سے بچنا، وہ بھی اسی لا تقدموا کے لفظ کی تفصیل میں آتا ہے. اور اس لا تقدموا میں ہم نے جو خاص ایک
فکرہ یاد کرنا ہے کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے. جو بھی ملتا ہے ہمیں خدا سے ملتا ہے. اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. نہ قبروں پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی درخت سے مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کسی پتھر کے یا لکڑی کے بت سے مانگنے کی ضرورت ہے. یہ شرک اللہ کو ناپسند ہے اور ہم بھی اس شرک سے بیزار ہیں. تو ملتا ہے تو کس سے ملتا ہے؟ اللہ سے ملتا ہے. لیکن جو کچھ ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، مگر خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. ہمیں اگر خدا کو پانا ہے تو وہ خدا ہمیں خود نہیں مل سکتا، وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے، ان کے نقش قدم پر چل کے، ان کی سنت پر زندگی گزارنے سے ہمیں خدا مل سکتا ہے. تو یہ فکرہ خاص آداب رسالت کے بارے میں یاد رکھیں کہ ہمیں جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے، مگر خدا ہمیں محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. ان کی سنت سے محبت کرنا، ان کے طریقوں سے محبت کرنا، اپنی اولاد کو سنت کے طریقے سکھانا، اپنے گھر کو سنتوں سے سجانا، اپنی زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پر عمل کرنا، یہ مومن کا شوق ہونا چاہیے. جیسے شادی کے وقت دلہن کو سجاتے ہیں، آنکھوں میں سرما ڈال دو جی دلہن کی آنکھیں خوبصورت لگیں گی، کان میں بالیاں ڈال دو جی کان خوبصورت لگیں گے، ہاتھوں میں چوڑیاں ڈال دو جی کلائیاں خوبصورت لگیں گی، انگوٹھی ڈال دو تو انگلیاں خوبصورت لگیں گی. جس عضو میں زیور ڈالتے جائیں وہ خوبصورت نظر آتا ہے خاوند کی نظر میں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس سنت کو ہم اپنے عضو پر سجا لیں گے، ہمارا وہ عضو اللہ کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا. اور جب متبع سنت بندہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سجا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ دلہن اپنے خاوند کے سامنے سجی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا اٹھنا میرے محبوب کی یاد دلاتا ہے، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، اس کا ہر عمل مجھے میرے محبوب کی یاد دلاتا ہے. مجھے یہ بندہ ہی پیارا لگتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. تو متبع سنت انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. آپ بتائیں کوئی پیارا بندہ کوئی بات کہے تو نہ کرنے کو دل کرتا ہے؟ اسی طرح متبع سنت بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہ نہیں کرتے، اس کی دعا کو پورا فرما دیتے ہیں. تو مستجاب الدعوات بننے کا بھی آسان طریقہ سنت کی اتباع ہے. تو آداب رسالت میں ہم نے 3 لفظ یاد کرنے ہیں. کون کون سے؟ لا تقدموا، دوسرا لا ترفعوا، اور تیسرا لا تجہروا. اب یہاں تک ہمیں اس صورت میں آداب رسالت کا نچوڑ کیا تھا وہ ذہن میں بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد 4 آیات مقام صحابہ کے بارے میں ہیں. وہ جو مقام صحابہ کے بارے میں ہے اس میں بھی ہمیں 3 ہی لفظ یاد کرنے ہیں. پہلا لفظ یاد کرنا ہے فتبینوا، کہ جب بھی کوئی خبر آئے کسی سے آئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تصدیق کریں، اس کی تحقیق کریں کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. بنا سوچے سمجھے بات کو سن لینا، آگے نقل کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ چیز ندامت کا ذریعہ بنتی ہے. اور محدثین نے اس فتبینوا کے لفظ سے علم کا ایک پورا باب قائم کیا. لاکھوں بندوں کے حالات زندگی قلم بند کیے گئے اور حدیث کی روایت کے لیے ایک ایک راوی کو چھان پھٹک کے پھر حدیث کو قبول کیا گیا. اس ایک لفظ میں کیا علم کا خزانہ تھا کہ پورا علم کا ایک سبجیکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. پھر علماء نے جرح اور تعدیل کے قوانین بنائے کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے وہ مردود الحدیث ہوتا ہے، اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے. اور لا تقبلوا شہادتہم ابدا، ان کی شہادت زندگی بھر قبول نہیں.
اسی طرح فاسق بندے سے بھی نہیں لینی چاہیے. اسی طرح جس راوی کے حالات کا پتہ نہ ہو، جو مجہول الحال ہو، اس سے بھی روایت نہیں لینی چاہیے. مگر اس میں علماء کے دو گروہ ہیں. بعض کہتے ہیں روایت نہیں لینی چاہیے، ذوف بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجہول الحال ہو مگر اس کے حالات اچھے ہوں، ہمیں کیا پتا، ضروری تو نہیں کہ وہ برا ہی ہوگا، فاسق و فاجر ہی ہوگا، نیک بندہ بھی تو ہو سکتا ہے، حالات معلوم نہیں. تو بھئی اب فیصلہ کیسے کریں کہ مجہول الحال سے روایت لینی ہے نہیں؟ تو محدثین نے کہا کہ اب یہ دیکھو کہ کسی ہم سے پہلے بڑے محدث نے اس کی حدیث کو قبول کیا یا نہیں کیا. اگر کسی بڑے محدث نے حدیث کو قبول کر لیا ہے تو ہم بھی قبول کر لیں گے. چنانچہ اس کی دلیل قرآن پاک سے ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شہادت ایک بچے نے دی تھی. ہمیں نہ بچے کے نام کا پتہ، نہ اس کے باپ کے نام کا پتہ، نہ اس کے خاندان کا پتہ. وہ مجہول الحال بچہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کون ہے، لیکن اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کر لیا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے شہادت دی، جب اللہ نے اس شہادت کو قبول کر لیا تو ہم بھی قبول کر لیتے. چنانچہ اس قانون کے اوپر ترمذی شریف جو سیاستہ میں سے ہے، اس میں اگرچہ بعض احادیث پر ذوف کی بات آ جاتی ہے، لیکن ہم فضائل کے عنوان میں ان ضعیف حدیثوں کو بھی قبول کرتے ہیں، چونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عبقری شخصیت نے اس کو قبول کر لیا. اب ہمارے دل میں کتنا سکون ہے کہ ہم نے جو مانا ہے وہ شریعت کے بالکل قانون کے مطابق مانا ہے. تو مقام صحابہ میں 3 لفظ ہمیں یاد کرنے ہیں. ایک فتبینوا، اور دوسرا لفظ یاد کرنا ہے فاصلحوا، کہ اگر 2 جماعتوں میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کئی دفعہ تو یہ قولی ہوتا ہے کہ دور بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ فعلی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لڑائی اور قتال تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے. تو دونوں صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ بھئی ان میں سے ٹھیک کون ہے، اور جو ٹھیک ہے ہم اس کا ساتھ دیں، اور دوسرے کو منائیں کہ بھئی وہ جھگڑے سے باز آ جائیں. حتی تفیء الی امر اللہ، یعنی وہ اس اختلاف سے باز آ جائیں، رک جائیں، لڑائی کرنا ختم کر دیں. اور جب وہ لڑائی بند ہو جائے تو فاصلحوا، ان کے درمیان ہم صلح کروا دیں. آپس میں بھائی ہیں نا، ان کے درمیان محبت کا رشتہ جوڑنا ضروری ہے. اور قرآن مجید نے کہا کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح کے اندر خیر ہوتی ہے. تو پہلے فتبینوا پہ عمل کرنا تھا، اور پھر دوسرا فاصلحوا کا لفظ یاد رکھنا ہے. مگر فاصلحوا کے نام یاد رکھنے میں ایک لفظ اور بھی یاد رکھنا ہے، وَأَقْسِطُوا، اور تم عدل سے کام لینا، یعنی انصاف سے کام لینا. ایک پارٹی کے اندر اپنا پورا بوجھ نہ ڈال دینا. اگر اس کا ساتھ دے رہے ہو تو ان کا بھی کچھ ساتھ دو، وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کو اگنور نہ کرو. شریعت نے کتنا خوبصورت اصول بتایا. تو 3 لفظوں کے یاد کرنے سے صحابہ کرام کے درمیان کی جو اختلاف رائے تھی، جو مشاجرات تھے، جو باتیں تھیں، ساری صاف ہو جاتی ہیں. اور اس میں ایک فکر ہم نے اور یاد کیا تھا کہ ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے، ہم صحابہ کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں. اب کوئی آ کے ہم سے تاریخ کی بات کرے گا تو ہم تاریخ کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے، اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے. اور اسی لیے یہ جو صحابہ کے بغض دل میں رکھنے والے لوگ ہیں، یہ اکثر آپ کے سامنے تاریخی باتیں چھیڑیں گے، اور تاریخ نے بڑے بڑوں کو الجھا دیا. یعنی اتنے بڑے بڑے علماء جن کو دیکھ کے انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو جبال العلم میں سے تھے، علم کا پہاڑ تھے، وہ بھی دھوکہ کھا گئے. جیسے ایک مثال میں نے دی تھی کہ خلافت و ملوکیت کتاب میں مولانا ابوالعلا مودودی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت عجیب باتیں لکھی ہیں، اور وہ سب تاریخ سے دھوکہ کھا گئے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی غلطی کی کہ جی ہم صحابہ کی وکالت نہیں کر سکتے.
جو تاریخ میں ہے ہم اسی کو پیش کریں گے. بھئی آپ اگر وکیل نہیں بنتے تو مت بنو، ہم وکیل بننے کے لیے کافی ہیں. جب بھی عزت صحابہ پہ یا حرمت صحابہ پہ کوئی بات آئے گی ہم اس کا علمی اور عملی دفاع کریں گے. تو صحابہ کے ساتھ محبت کا ہونا نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے. وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. تم جس صحابی کی بھی نقش قدم پر چلو گے تو تم میری پیروی کرنے والے بن جاؤ گے، ہدایت والے بن جاؤ گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا کیا معنی؟ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام کی جماعت کا عمل ہے ہم اس کی بھی پیروی کرتے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو آداب رسالت کے بارے میں 5 آیات تھیں اور 3 خاص لفظ تھے جس میں ساری تفصیل تھی. لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجہروا. اور پھر مقام صحابہ کے بارے میں 3 لفظ ہمیں یاد رکھنے چاہیے. ایک فتبینوا، دوسرا واصلحوا، اور تیسرا واقسطوا. پھر اس کے بعد اکرام المسلمین کے بارے میں 3 آیات ہیں. ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ گھروں میں جو نفرتیں ہوتی ہیں، کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد 2 باتیں ہیں. پہلی بات تمسخر ہے، تو لا یسخر کا لفظ یاد رکھیں. اگر ہم ہنسی مذاق کریں جو ایک فطری چیز ہے تو ایسا نہ کریں کہ جس سے کسی کی کسی کو ذاتی تکلیف ہو، دل آزاری ہو. ہر بندے کی ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، اس کو سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں. تو ہنسی مذاق میں کسی کے سیلف ریسپیکٹ کو مجروح نہ کریں. جب بھی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح کیا جائے گا تو دشمنیاں ہوں گی، کینہ ہوگا، حسد ہوگا، جھگڑے ہوں گے. آپ دوسرے کو کیوں اتنا ہیوملیٹ کر رہے ہیں؟ کیوں اس کی سیلف ریسپیکٹ کو توڑ رہے ہیں؟ جب اللہ نے اس کو عزت دی ہے، ہم کون ہیں اس کی عزت کو پامال کرنے والے؟ تو ہنسی مذاق میں کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو نہیں چھیڑنا. اور آج تو علم کا دور ہے، چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا چھوٹا بچہ تھا تو اس نے کوئی گھر میں گڑبڑ کی، مجھے بیوی نے بتایا تو میں نے اس کو ذرا سب کے سامنے سختی سے کہا کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. وہ بالکل خاموش ہو کے چلا گیا. جب دوپہر کھانے کا وقت آیا سب دسترخوان میں موجود ہے، چھوٹا بیٹا موجود نہیں. کہنے لگے کہ میں نے گھر کی عورتوں کو کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر کمروں میں ڈھونڈ رہی ہیں، بچہ نظر نہیں آتا. پورے گھر میں ڈھونڈا، بچہ کہیں نظر نہیں آیا. میں باپ تھا، مجھے پریشانی ہوئی. کھانے کا وقت ہے، بیٹا کہاں غائب ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ پھر میں اٹھا کہ میں باہر نکلوں اور کسی کو پوچھوں. کہتے جب میں گھر سے باہر نکلنے لگا تو دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. میں نے پیار سے کہا کہ بیٹے کھانے کا وقت ہے، سب انتظار کر رہے ہیں اور تم گھر میں نہیں آئے کھانا کھانے کے لیے. تو بچہ کہنے لگا ابو جس گھر میں بندے کی عزت نہ ہو وہاں کھانا کھانے کا کیا فائدہ؟ میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو ڈانٹا تھا، بچے نے میری اصلاح کر دی کہ میری بھی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے. آپ سے سمجھانا تھا تو مجھے الگ سمجھانا تھا، سب بہن بھائیوں کے سامنے مجھے کیوں ذلیل کیا گیا؟ تو ہر بندے کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. اگر ہم اس اصول کو یاد رکھیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر محبت ہوگی، پیار ہوگا، بھائی چارہ ہوگا.
اور نفرتیں وغیرہ کی جڑ اور بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. تو اس میں 3 لفظ یاد رکھنے والے ہیں. ایک ہے لا یسخر اور دوسرا ہے لا تلمزو اور تیسرا ہے لا تنابزو. یہ 3 الفاظ یہ پوری ہمیں جو ہے وہ تفصیل بتا دیتے ہیں. 3 الفاظ کون سے ہیں اس معاملے میں؟ لا یسخر، لا تلمزو، لا تنابزو. پھر اس کے بعد دوسری بنیادی وجہ جو بنتی ہے جھگڑے کی وہ ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کر لینا. تو شریعت نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، ہر ظن سے منع نہیں کیا، کچھ ظن ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ رکعت بھول گئے کہ میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو شریعت حکم دیتی ہے کہ بھائی تم اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کرو 3 یا 4. اس کو کہتے ہیں ظن غالب. یہ لازم ہے اس وقت، یہ واجب ہوتا ہے بندے کے اوپر. ہر ظن برا نہیں ہوتا. شریعت کی خوبصورتی کثیر من الظن، یعنی بہت سارے ظن برے ہوتے ہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. ان اچھوں میں یہ ظن غالب ہوتا ہے کہ فیصلہ کر لو 3 ہے یا 4. جب کر لیا پھر اس کے مطابق رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جائے گی. اب ہم ریگستان میں ایک جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں قبلے کا پتہ نہیں. شریعت کہتی ہے کہ بھئی اپنی طرف سے تم تحقیق کر لو کہ کس طرف قبلہ ہے. یہاں تمہارا دل مانتا ہے نا، بس اس گمان پہ پکے ہو جاؤ، اس کو ظن غالب کہا جائے گا. جی میرا دل کہتا ہے کہ ادھر قبلہ ہے، فرمایا ادھر رخ کرو اور ادھر نماز پڑھو. قبلہ پیچھے بھی ہوگا نا تو بھی تمہاری نماز ہو جائے گی. کیوں کہ تم نے ظن غالب پہ عمل کیا ہے. اب یہ بندہ فرض کرو ظن غالب کی وجہ سے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اس کو خیال آیا کہ نہیں قبلہ تو پیچھے تھا، تعین کرنے میں میرے سے جو ہے وہ غلطی ہوئی. شریعت کہتی ہے اچھا اب تمہارا اگر ظن غالب یہ ہو گیا ہے نا، تم نماز کے دوران اپنا رخ پیچھے کی طرف کر کے باقی 2 رکعت ادھر پڑھ لو. 2 ادھر پڑھی تھی، 2 ادھر پڑھی تھی، نماز پھر بھی قبول ہو گئی. تو ظن غالب کی اہمیت ہے. اگر ظن غالب نہ ہو، ویسے کوئی رخ پھیر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. آپ بتائیں، آپ آئے تھے وضو کر کے، جوتا اتارا، نماز شروع کر دی دوسری طرف رخ کر کے کہ جی قبلہ ادھر ہے. 2 رکعت کے بعد خیال آیا میرا تو قیمتی جوتا تھا اتنا مہنگا اور میں نے اتار دیا ہے، کوئی پیچھے سے آ کے اٹھا کے بھاگ گیا تو کیا بنے گا. تو اب فکر شروع ہو گئی. اب آ کے رخ جوتوں کی طرف پیچھے کر لیں تو نماز ہو جائے گی. عمل تو وہی ہے، نیت ظن غالب والی نہیں تھی. اب دنیا کے مال کی نیت تھی جس نے کہ نماز کو توڑ دیا. کام دونوں کا ایک جیسا ہی تھا. تو ظن غالب کی اپنی اہمیت ہے. نماز کے اندر انسان ظن غالب کی وجہ سے اپنی کمی کو پورا کر سکتا ہے. اور ایک ظن ہے جو فرض ہے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا. نبی السلام نے فرمایا تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسن ظن نہ ہو. کبھی اللہ کے ساتھ دل میں بدگمانی نہ آنے دینا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں کیا. بس ایک ہی جواب دے، اللہ نے جو کیا اس میں خیر ہوگی. سمجھ میں آئے یا نہ. ہمیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ہماری سمجھ کا کیا کہنا، ہم تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہماری والدہ صاحبہ پنجابی بولتی تھی
اور ایسے جب بھی کوئی بات آتی تھی نا تو کہتی تھی اللہ دی اکھیاں بڑیاں، اللہ کی آنکھیں بڑی ہیں۔ اب میں بچہ تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ امی ایسا کیوں کہتی ہے کہ اللہ کی آنکھیں بڑی ہیں۔ میں بچہ ہو کے سوچتا تھا کہ انسان کی آنکھیں اتنی چھوٹی ہیں اور بھینس کی آنکھیں اتنی موٹی ہوتی ہیں، تو امی کہتی ہے اللہ کی آنکھیں بڑی، تو پتہ نہیں اللہ کی آنکھ کتنی موٹی ہوگی۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا امی آپ کہتی ہیں اللہ کی آنکھیں بڑی، کیا مطلب؟ امی نے سمجھایا بیٹا اللہ جو دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، بس اس کو کہنے سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اگر ایسا کیا ہے تو اللہ نے ٹھیک کیا ہے، ہماری سمجھ میں تو بہت ساری چیزیں اور بھی نہیں آتی، یہ بھی نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ تو اللہ کی آنکھیں بڑی ہیں، اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ تو اندھا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو، اور یہ حسن ظن کیا ہے؟ یہ فرض ہے، ہر بندے کے اندر، ہر مومن کے اندر حسن ظن اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اگر بدگمانی ہوگی تو ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا، نبی حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں، جیسا وہ گمان کرتا ہے میں ویسا عمل اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو ہم اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے کثیر من الظن کہا، ہر ظن کو برا نہیں کہا، بہت سارے ظن برے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو اجتنبوا کا لفظ ہمیں یاد رکھنا ہے دوسری لائن میں، اس سے ہم ظن سے بچ گئے۔ اگر ہم ظن سے بچ جائیں گے تو اس سے اگلی بیماری کا نام ہے تجسس، دل میں ٹو لگانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، بھابھی کیا کر رہی ہے، بھائی کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اور اس تجسس میں بندہ دوسرے کے عیب ٹٹولنے میں لگ جاتا ہے۔ شریعت نے ہر ایک کی سیلف ریسپیکٹ بنائی کہ بھئی ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تمہیں اجازت نہیں کہ تم کسی کی ٹو میں لگو، تم کوئی تفتیشی افسر مقرر نہیں ہوئے، تم اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی زندگی گزارو، دوسرے کا جینا حرام نہ کرو۔ تو تجسس کو بھی منع کر دیا، فرمایا ولا تجسسوا، تو دوسرا لفظ یاد کرنا ہے ولا تجسسوا۔ اجتنبوا کا لفظ تھا، پھر اس کے بعد تھا ولا تجسسوا۔ اب جب ہم تجسس سے بچیں گے تو اس کے بعد ایک اور برائی آگے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت، کہ انسان جب کسی کے عیبوں کی ٹو میں لگ جاتا ہے پھر اس کے بارے میں برا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بیک بائٹنگ، انگریزی میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ، یعنی بائٹ آن دی بیک، اس کی کمر کے اوپر کاٹنا، وہ ہے نہیں اور یہ بیٹھا اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو اس کی کمر کے کاٹنے کی مانند ہو گئی۔ شریعت نے اس کو اتنا برا کہا، فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری ہے۔ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن تم نے جو غیبت کی تو تم زیادہ بڑے گناہگار بن گئے۔ اور پھر اس میں جو بہت عجیب بات ہے نا وہ یہ کہ یہ غیبت حقوق اللہ میں سے بھی ہے کہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور حقوق العباد میں سے بھی ہے۔ جس بندے کی غیبت کی جائے گی اس کو قیامت کے دن اپنا حق لینے کی اجازت ہوگی، چنانچہ غیبت کرنے والا بیچارہ چند الفاظ کہنے کے بدلے اپنی پوری زندگی کی نیکیاں دے بیٹھے گا، اور معاملہ پھر بھی نہیں سلجھے گا، تو پھر اس غیبت کرنے والے کے جس کی غیبت ہوئی اس کے گناہ لے کر اس بندے کے سر کے اوپر ڈال جائیں گے۔ حسرت ہے اس بندے پر جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اور اپنی زبان کی بد پرہیزی کی وجہ سے گناہوں کے پہاڑ اس کے سر کے اوپر قیامت کے دن آ گئے۔ اس لیے اس زبان کو بند رکھنا چاہیے اور کمنٹس پھڑکا نہیں دینے چاہیے۔ غیبت سے بچنے پر بہت محنت کرنی چاہیے، بلکہ علماء کے پاس بیٹھ کے اس کی تفصیلات سیکھنی چاہیے۔
ایک صاحب کہنے لگے جی کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم تو کسی کو روک نہیں سکتے، تو غیبت سننے والوں میں تو آ جاتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے آپ بہو ہیں، ساس کو نہیں روک سکتی غیبت کرنے سے، مگر آپ اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتی ہیں نا، آپ بتا دیں۔ امی آپ کیا ہر وقت یہ ٹاپک لے کے بیٹھی رہتی ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ اب اس فکر کو کہنے سے گویا بہو نے اپنی ساس کو انڈیکیٹ کر دیا کہ مجھے آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تو بندہ کہہ ہی سکتا ہے نا، امی کیا ہر وقت یہی ٹاپک لے کے بیٹھ جاتی ہیں، ہر بیٹی ماں کو کہہ دیتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی حق میں آپ بات نہیں کر سکتی تو کوئی اچھائی بیان کر دیں۔ مثلا وہ کسی خالہ کے بارے میں بات کر رہی تھی ساس، آپ کے امی ہے تو بڑی نمازی، نماز پڑھتی ہوگی نا، یا پردہ تو بہت اچھا کرتی ہے، یا بڑا ہنس مکھ کے بات کرتی ہے، ملتی اچھے طریقے سے ہے، اس بندے میں کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی نا، وہ خوبی کو آپ اس مجلس میں بیان کر دیں تو بھی آپ غیبت سننے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ نے ان کے ساتھ ایگری نہیں کیا، آپ نے ان سے اختلاف کیا ہے۔ اس طرح غیبت سے بچنا کیسے ہے، ان مسائل کو بیٹھ کے سیکھیں تاکہ ہم آئندہ اس گناہ سے بچ سکیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو چکا ہے جو غیبتیں ہوئی ہیں یا کی ہیں ہم نے، کہ اب ہم اس کی باقی زندگی مکافات بھی شاید نہ کر پائیں، کیونکہ ہم نے اس کو راضی کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں وہ کب راضی ہوگا، سال کی نیکیاں، 2 سال کی نیکیاں، ساری زندگی کی نیکیاں، اگر پھر بھی راضی نہ ہوا تو وہ کہے گا جی میرے سر کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ڈالے تو ہمارے سر پر تو اس کے گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پہ آ جائے گا، ہم کیوں کسی کی غیبت کریں۔ اس لیے ہمارے اکابر جو تھے وہ بالکل کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے۔ سب سے زیادہ غیبت آج کل جو ہوتی ہے نا وہ سیاستدانوں کی ہوتی ہے، جس کو دیکھو وہی اٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، اور پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کتنی غیبتیں کر کر کے ہم اپنی نیکیاں ایک دن میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی اس کا حل کیا ہے؟ اب ایک بندہ ورکر ہے جمعیت کا، تو وہ تو ہے اسی لائن میں، اسی مشن میں، اب وہ آ کے سوال مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت بتائیں ہم نے تو سیاست کی بات کرنی ہوتی ہے، ہم بات نہ کریں تو کیا کریں؟ بھائی اس کے لیے اپنے کوڈ بنا لو نا، نام لے کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب 2 بھائیوں کی بات کرنی ہے تو ایک بڑے صاحب ایک چھوٹے صاحب، چھوٹے میاں بڑے میاں، کریں جو باتیں کرنی ہیں، نام کیوں لیتے ہیں؟ بڑے میاں کہہ کے جو بات کرنی ہے کر دیں، سمجھنے والا سمجھ جائے گا، اور چھوٹے میاں کہہ کے چھوٹے کی بات کر لیں، سمجھ جائے گا۔ اور جی کپتان کے بارے میں کیا کریں؟ میں نے کہا خان کا لفظ استعمال کر لو، خان کا لفظ تو لاکھوں پہ استعمال ہو سکتا ہے نا۔ تو جب آپ خان نے یہ کہا تو آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ سیاست کا خان کون ہے، لیکن نام نہ ہونے کی وجہ سے غیبت نہیں ہوگی۔ جی انٹیلیجنس والے ہمیں بہت ذلیل کرتے ہیں، بھئی ان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بات کرتے ہوئے بات کر لیا کرو، بھئی عقل والے بہت تنگ کرتے ہیں نا عقل والے؟ اپنا نام رکھو، اپنے کوڈ بناؤ اور بات کرو جو کرتے ہو، غیبت سے بچو۔ تو انسان بات بھی کرے تو اشاروں میں اس طرح کے کرے کہ بائی نیم گفتگو نہ ہو اور بندے پر غیبت کا جرم صادر نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زلیخا کا تذکرہ کرنا تھا تو اللہ نے نام نہیں لیا، 2 لفظوں میں بات سمٹ جاتی۔ زلیخا نے یوسف کو یہ کہا، اللہ نے زیادہ لفظ استعمال کیے، کلام کو لمبا کرنا پسند کر لیا مگر نام نہیں لیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك،
کتنے لفظ استعمال اللہ نے کر لیے، مگر اللہ نے بات اشارے میں کی، نام لے کے نہیں کی. تو ہمیں بھی اس خلق کو اپنانا چاہیے کہ ہم بھی بات کرتے ہوئے کسی کی بات کرنی ہو تو اشارے میں کریں، نام لے کے نہ کریں. نام لے کے بات کریں گے غیبت بنے گی اور یہ بہت بڑا جرم ہوگا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. اب آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے. میرا خیال ہے کوئی دن کا گھنٹہ ایسا نہیں ہوگا جو ہمارا کسی کی غیبت کے بغیر نہ گزرا. اور ویسے ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم نے تو گناہ کیے ہی نہیں. اور گناہ ایسے ہیں کہ جب بولے گناہ ہوا، جب بولے گناہ ہوا، یا جھوٹ نکلا یا غیبت نکلی، تو ہماری تو زندگی ہی گناہوں سے اٹی پڑی ہے. اس لیے بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے گھروں سے غیبت کا جرم ختم ہو جائے تو گھروں کی نفرتیں ختم ہو جائیں اور گھروں کے اندر محبت آ جائے، پیار آ جائے. یہ خلاصہ تھا جو ہم نے اب تک پڑھا. تو آداب رسالت کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ 5. اور کتنے الفاظ یاد کرنے پڑتے ہیں؟ وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ لا تقدموا، لا ترفعوا، لا تجہروا. پھر مقام صحابہ کے بارے میں کتنی آیات تھیں؟ 4. اور اس میں کتنے الفاظ یاد کرنے ہیں؟ کون کون سے؟ فتبینوا واصلحوا واقسطوا. پھر اس کے بعد اکرام المسلمین کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات ہیں. اور 3 آیات میں شریعت نے 2 بنیادی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے. ایک غلطی شروع ہوتی ہے تمسخر سے، اس میں بھی 3 لفظ یاد کرنے ہیں: لا یسخر، لا تلمزوا، لا تنابزوا. اور جو دوسری غلطی ہے وہ بدگمانی سے شروع ہوتی ہے. تو اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا کا لفظ یاد رکھنا ہے. اور یہ بدگمانی پھر انسان کو تفتیش میں لگا دیتی ہے، ٹو میں لگا دیتی ہے. اس کو تجسس کہتے ہیں. ولا تجسسوا، اس سے بھی منع کر دیا گیا. پھر نتیجہ نکلتا ہے غیبت پر، تو شریعت نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں. اگر ہم غیبت سے اپنے گھروں کو پاک کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کے اندر محبتیں ہوں گی، پیار ہوگا، الفتیں ہوں گی، سب ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بن کے زندگی گزاریں گے. اب ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہم نے کبھی گھر کی عورتوں کو غیبت کے بارے میں سمجھایا؟ جب ٹاپک ہی کبھی نہیں چھیڑا تو وہ کیا سمجھے گی، بچے کیا سمجھیں گے، اور گھروں سے جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتے. پھر اس کے بعد جو آیت آج پڑھی گئی یہ احترام انسانیت کے بارے میں ہے کہ ہمارے اندر ہر انسان کا احترام ہونا چاہیے. احترام سے کیا مراد؟ اس کو حقارت سے نہ دیکھیں. وہ مسلمان ہے، محبت کے قابل ہے. وہ مسلمان نہیں تو بھی ایک حد تک اس کا احترام ضرور ہے. یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ کتا خنزیر جا رہا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. شریعت نے ہمیں احترام انسانیت کی تعلیم دی. آپ دیکھیں جب آپ کسی بندے سے ملتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ، تو آپ اس کو ملتے ہوئے چہرے کے ایکسپریشن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. مثلاً مسکراتے ہوئے ملتے ہیں اگر دوست ہوتا ہے، غصے میں ملتے ہیں اگر کوئی دشمن ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اس میں صرف للمسلمین نہیں، للناس کا لفظ ہے. للناس کا کیا مطلب؟ مسلمان اور کافر سب اس میں شامل ہیں کہ جب تم کسی سے ملے تو تم مسکراتے چہرے سے ملے، کھلے ہوئے چہرے سے ملو، تمہارے چہرے پہ خوشی ہو، محبت ہو، الفت ہو.
تم ایک انسان کو مل رہے ہو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. چلو جی ہم نے ذرا منہ کے اوپر جو ہے وہ خوشی سجا لی کہ ہم ایک بندے سے مل رہے ہیں, غصے کو ہٹا دیا. شریعت کہتی ہے نہیں, اب تم نے جب بات کرنی ہے نا, قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرنا. تمہارے الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہو کہ وہ بندہ تمہارے الفاظ سن کے قریب ہو جائے, محبت کرنے والا بن جائے. نفرت والے الفاظ سے بات نہیں کرنی. قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کافر بھی ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سلام کرو. چہرے کا ایکسپریشن بھی اچھا ہو اور الفاظ بھی اچھے ہو. آپ بتائیں دوسرا بندہ قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ تو شریعت ہمیں کتنی خوبصورت تعلیم دیتی ہے کہ انسان کا بھی احترام دل میں ہونا چاہیے. صلاح الدین ایوبی نے جو جنگیں لڑیں عیسائیوں کے ساتھ, اس میں اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کا معاملہ کیا, واقعات پڑھ پڑھ کے حیران ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں رچرڈ بادشاہ تھا جو عیسائی تھا اور بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا. لڑائی کے دوران رچرڈ کا گھوڑا جو تھا اس کو زخم لگا اور گھوڑا مر گیا, اور اگلے دن رچرڈ جو تھا وہ پیدل لڑنے کے لیے آیا, چونکہ اس کے پاس اپنا گھوڑا نہیں تھا. تو صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا, تو صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا بھیجا. آپ بادشاہ ہیں اور دشمن کے لشکر کے امیر ہیں, پیدل جنگ لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, میں اپنا گھوڑا بھیج رہا ہوں, اب اس پہ سوار ہو کے ہمارے ساتھ جنگ لڑے. رچرڈ کا دل مول لیا اس نے. اچھا یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. پھر رچرڈ کو محسوس ہوا کہ میں ہار رہا ہوں. اس نے کہا کہ اچھا مجھے پیچھے سے کمک بلانی ہے. ان کا جناب 3 مہینے لگیں گے کمک آنے میں, تو 3 مہینے کے بعد فوج آئے گی. رچرڈ نے سوچا کہ میں کوئی بہانہ ایسا کروں کہ مجھے 3 مہینے کا وقفہ مل جائے. اس نے صلاح الدین کو پیغام بھیجا, میری بیٹی گھر میں جوان ہو چکی ہے, میں لڑائیوں میں مصروف ہوں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں لڑائیوں کو تھوڑی دیر کے لیے روک کے بیٹی کا فرض ادا کر دوں, میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ پلیز جنگ بند کر دیں. صلاح الدین ایوبی نے پیغام بھیجا کہ بیٹیاں, سب کی بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں, تم اپنی بیٹی کی اگر شادی کر رہے ہو تم اس کی شادی کرو, میں بھی اس کی شادی میں شرکت کے لیے آؤں گا. صلاح الدین ایوبی دشمن نے اس کو پیغام بھیجا. چنانچہ ریکرڈ نے 2-3 مہینے تیاری کی اور پھر بیٹی کی شادی کی, اور صلاح الدین ایوبی اکیلا اس کی بیٹی میں شادی میں شریک ہوا. رچرڈ کا دل جو ہے اس نے موہ لیا. اس نے اپنی فوج کو کہہ دیا ہم ان لوگوں سے جنگ نہیں جیت سکتے. چنانچہ واپس لوٹ کے صلاح الدین ایوبی نے جو آخری حملہ کیا, اللہ نے پھر بیت المقدس کو فتح کروا دیا. تو یہ ایک عمل ہے جس کو کہتے ہیں احترام انسانیت, کہ انسان سے ہم بات کر رہے ہیں تو بات کا انداز اچھا ہونا چاہیے. اب یہاں آ کے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, ہم ہیں جذباتی بندے, ہم ذرا کسی کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں, ساتھ ایسے منہ بنا لیتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمیں کتنی نفرت ہے اس سے. بھئی اس کا منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ Keep smiling even if you are inside boiling. اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھو اگرچہ اندر سے تم ابل رہے ہو. اس کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کفر کے ساتھ جو نفرت ہے وہ دل میں ہے, اس کو چہرے پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں شریعت کہتی ہے جب بات کرو تو محبت پیار سے کرو, تو ہم محبت پیار سے کریں گے. اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہے. تو اس آیت میں شریعت نے ہمیں احترام انسانیت کی تعلیم دی کہ تم سب ایک جیسے ہو, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھنا, میں تو جی خان ہوں اور میں تو بلوچ ہوں اور میں تو فلاں ہوں اور میں تو فلاں ہوں. کوئی اگر نسب کا مسئلہ ہوتا
تو قیامت کے دن اللہ اس کو وزن دیتے. اللہ فرماتے ہیں فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت کے نسب کو پوچھا ہی نہیں جائے گا. اس لیے سب ایک ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہاں اس میں شریعت نے کفر کا حکم دیا ہے کہ جب لڑکی کی شادی کرنی ہو تو تم کم از کم ایسا گھر ڈھونڈو جو تمہارا ہم مرتبہ ہو. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ایک امیر گھر کی بچی بہت غریب گھر میں چلی جائے تو وہ تو وہاں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکے گی، تو جھگڑے ہوں گے. آج جھگڑا ہے کل طلاق ہو جائے گی. تو شریعت نے منع کیا نہیں، شادی کرنی ہے تو لیول میں کرو. اب یہ لیول میں کون ہے؟ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ سب ایک لیول پہ ہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب ایک لیول پہ ہے. ہاں اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ایک جیسا لیول ہو تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا. اس لیے کفر میں شادی کرنا شریعت نے اس کا حکم لگا دیا. اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ عین ممکن ہے کہ کوئی مرد چالاک ہو اور وہ کسی امیر گھر کی سادہ لڑکی کو باتوں میں ایسا الجھا لے کہ لڑکی شادی کے لیے تیار ہو جائے. تو ماں باپ اس کو کہیں گے نہیں بیٹی یہ تمہارے پلے کا نہیں ہے، اس خاندان میں شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی نظر لڑکی پہ نہیں ہے، اس کی نظر لڑکی کے آنے والے جہیز کے اوپر ہوگی. کتنا حسن ہے اس شرط کے لگانے میں بھی. تو ماں باپ کی عقل ٹھکانے میں ہوتی ہے، وہ جذباتی سوچ نہیں رکھتے. وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی تمہاری رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن جو تم نے چوائس کی ہے نا وہ تمہارا غلط ہے، وہ تمہارے برابر کا نہیں ہے بچہ، ہم نہیں شادی کر سکتے. وہ منع کر سکتے ہیں. لیکن جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ کفر میں شامل ہے. سب ایک جیسے ہیں، شادی ہو سکتی ہے. چاہے کشمیر بچی کی شادی کراچی والے سے ہو اور چاہے پنجابی لڑکے کی شادی کسی سوات والی لڑکی سے ہو. اس میں بھی حسن ہے شریعت کا. گورا کالا، عربی اجمی، زبان کا فرق کوئی فرق نہیں، رنگ کا فرق کوئی فرق نہیں، جگہ کا فرق کوئی فرق نہیں. اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کھولا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی کے اوپر فضیلت نہیں اور اجمی کو عربی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ عصبیت کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. ایک مرتبہ ان کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو غلطی والی تھی. تو جب غلطی ہو گئی تو انہوں نے غصے میں کہہ دیا یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے، اے حبشن کے بیٹے. اب یہ تانا ہے نا، اس کو عصبیت کا تانا دیا گیا. تو جب ابو ذر غفاری نے کہا نا یا ابن السودا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر غفاری تمہاری اس بات میں عصبیت کی بو آتی ہے، تم نے یہ کیسی بات کر دی؟ تو ابو ذر غفاری نے متنبہ ہوئے، ہاں مجھے تو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابیوں نے کا حق ادا کر دیا، وہی لیٹ گئے زمین کے اوپر اور بلال نے کو کہا کہ بلال آؤ اور میرے رخسار کے اوپر جوتے سے اپنے پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ. اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ تمہیں ہرٹ کیا، اب میں تمہارے پاؤں کے نیچے اپنے آپ کو پامال کر کے دکھاتا ہوں. تو پریکٹیکلی صحابہ کرام نے دکھا دیا، دیکھو یہ رنگ کی فضیلت کوئی فضیلت نہیں ہوتی. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج ہمارے کھوکھلا ہونے کی بنیادی وجہ ہمارے اندر کے یہ سارے جھگڑے ہیں. گھروں میں بھی ہیں، سوسائٹی میں بھی ہیں، آپس میں بھی طبقے بازی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک بن کر نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.